ہم آپ کے سامنے بات کریں گے نصاب زکوٰۃ پر سونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات کریں گے وہ کریں گے چاندی پر۔ اچھا، اکثر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہاں پر خواتین کو ہوتا ہے۔ دیکھیں، سونے کا اور چاندی کا نصاب آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ سونا شریعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق 7.5 تولہ اگر سونا آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 یعنی 52.5 تولہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو آپ کیا ہیں؟ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو زکوٰۃ ہر صورت ادا کرنی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، اکثر یہ جو سونا ہوتا ہے یہ ہماری خواتین کے پاس ہوتا ہے۔ اب خواتین کے پاس جو سونا ہے، اس سونے کی جو قیمت چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے 4,60,000 روپیہ۔ 60,000 روپے کا یہ 4,60,000 کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہر صورت کیا ادا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن سونے کا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ریٹ کم سے کم 5,21,000 روپے سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب 5,21,000 روپے کا صرف ایک تولہ اس وقت مل رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ چیز اکثر خواتین کے پاس ہوتی ہے اور مسائل بھی یہاں سے بنتے ہیں کہ ایک عورت اگر اس کے پاس ایک تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، ایک تولہ سونے کی جو قیمت ہے وہ بن رہی ہے 5,21,000 روپے۔ اگر وہ 22 کیرٹ کا ہے وہ تقریباً یہی ہوگا 4,90,000 یا 80,000 روپے بن رہا ہوگا، جس طرح بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی چاندی کے نصاب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر وہ جو عورت ہے جس کے پاس سونا ہے وہ سونے ہی کے نصاب پر زکوٰۃ دے گی، وہ چاندی کے نصاب پر زکوٰۃ نہیں دے گی۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس عورت کے پاس اس سونے کے علاوہ کوئی بھی کیش نہ ہو، پیسے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے پھر وہ صرف اور صرف سونے کے نصاب پر زکوٰۃ دے گی۔ مسئلہ سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 7.5 تولہ جو سونا ہے وہ کم سے کم بن رہا ہے 40 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اماؤنٹ 40 لاکھ کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ 7.5 مطلب 7.5 تولہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 7.5 تولہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اگر صرف 7 تولہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کیش موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، حالانکہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ 39 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ یہ